لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بندہ نچیز نے جو آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یعنی تمہارا مشقت میں ان پر پڑنا بھاری ہے اور تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور تم مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں، بہت مہربان۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ اکرام جب آپ کو کوئی مشکل آتی یا صحابہ اکرام کو کوئی پریشانی آتی تو آپ صحابہ اکرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ دربار رسالت میں چلے جاتے تھے۔ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی من نشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے اور آپ سے اپنی حاجت روائی فرماتے تھے، آپ سے عرض کرتے تھے اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی بیماری آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اور آپ سے اس کا حل چاہتے تھے۔ ان کا فقط عقیدہ تھا کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی آزمائش آ جائے، اگر کوئی بیماری آ جائے تو دربار رسالت میں چلے جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بارگاہ میں عرض کرو تو اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی کا حل عطا فرما دے گا۔ عرض تو کرو حضور کی بارگاہ میں، چاہے پریشانی ہے، چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی آزمائش ہے، حضور کی بارگاہ میں فقط عرض تو کرو، اللہ تبارک و تعالی ان ساری پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو حضور کے پھر وسیلے سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تو بندہ نچیز ابھی عرض کرے گا کہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے در حقیقت ایک وسیلہ ہیں، اور ایسا پکا اور سچا وسیلہ ہے کہ جن کو وسیلہ بنا لیا گیا وہ قبول ہی قبول ہے۔ حضور کی بارگاہ قبول ہی قبول ہے۔ بندہ نا چیز عرض کرتا ہے جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ باہر نکل آئی۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی سے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرمانے لگے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیر لگنے سے میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آنکھ میں اگر تیر لگ جائے اور آنکھ باہر نکل آئے، اب بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، لیکن صحابہ اکرام کی کیا عادت تھی؟ آپ ترجیح دیتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو۔ آپ فوراً کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی پریشانی آئی، آپ فوراً دربار رسالت میں حاضر ہو گئے
اور کہ حضور میری آنکھ باہر نکل آئی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس آنکھ کو اپنے ہاتھوں مبارک میں لیا اور اس آنکھ کو اس کی جگہ پر لگایا، اور آپ نے پھر دعا فرمائی. آپ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے اللہ قتادہ کو خوبصورتی عطا فرما. اب بظاہر کیا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، آنکھ باہر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر سے آج جا کے سٹچز لگواؤ یا اس کا مرہم لگواؤ، جو بھی ہے. لیکن حضور نے فقط کیا کیا، آپ نے اپنے دستے اقدس میں لیا، اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، اور اس آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر فقط ایک دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اے اللہ قتادہ کو خوبصورتی عطا فرما. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی. فقط آپ حضور نے ایک آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھا اور آپ نے دعا فرمائی کہ ان کو خوبصورتی عطا فرما دے. اور آپ فرماتے کہ میری دوسری جو آنکھ تھی وہ دکھ جاتی تھی، لیکن میری جو آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے میری آنکھ میں واپس لگائی تھی، وہ کبھی زندگی میں نہ دکھی، کبھی زندگی میں نہ دکھی. اب بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ حضرت قتادہ کو بھی تو یہی چاہیے تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نہ جائیں اور وہ کوئی اور حل اس کا تلاش کریں، حضور کی بارگاہ میں نہ جائیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وسیلہ نہیں جائز، یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا محمد نہیں کہنا، نعوذ باللہ. کیا حضور تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ چلے گئے، وہ مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور قبر انور میں بھی زندہ ہے، ہماری مشکل کشائی فرماتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری باتوں کا حل بھی فرماتے ہیں. بندہ نا چیز آپ سے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی آنکھوں سے نابینا تھے. بظاہر ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بینائی نہیں دی تھی، نابینا تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں. بظاہر کیا تھے، نابینا تھے. جانا کس کے پاس چاہیے تھا؟ طبیب کے پاس. لیکن چلے کس کے پاس گئے؟ طبیبوں کے طبیب، طبیب اعظم کے پاس. حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور حضور سے کہنے لگے دعا فرما دیجئے میری آنکھ اچھی ہو جائے. کھلے بوہے ویکھ کے مسکین وچارے آ گئے، سن دلا دیا مہر ماں درداں دے مارے آ گئے. حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے حضور دعا فرمائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے لگے ان صحابی کو، آپ فرمانے لگے کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں. تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور آپ دعا فرما دیجئے، مہربانی فرمائیں آپ دعا فرما دیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے اچھا تو پھر ایسا کرو کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگو. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی، اور یہ اب جو بندہ نا چیز آپ کو حدیث بتا رہا ہے یہ ترمذی شریف اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اب دعا مانگو. اب دعا آپ سنیں حضور نے دعا کیا فرمائی. حضور نے فرمایا پڑھو اللہم انی اسألوک وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. یا محمد، یہ حدیث کا حصہ حضور نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہو یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. اب اس کا ترجمہ سنیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا دعا کرو، جب نماز ادا کر لو نا اب دعا کیا مانگنی ہے، اے اللہ
میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں. محمد صلی اللہ، محمد نبی رحمت کے وسیلے سے، محمد نبی رحمت کے وسیلے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کی توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو. الہی انہیں میرا شفیع بنا، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. حضور نے اب یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہی دعا کر لو. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے وسیلے سے. کہو یا محمد، محمد نبی رحمت کے وسیلے سے میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں اور ان کو میرا شفیع بنا اور ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. وہ صحابی فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو آنکھیں عطا فرمائیں اور ایسی آنکھیں عطا فرمائیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بندہ کبھی نابینا تھا. فرماتے ہیں وہ صحابی لگتے ہی نہیں تھے کہ وہ کبھی نابینا تھے. اللہ نے ان کو اتنی خوبصورت آنکھیں عطا فرما دیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اگر کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اس سوالی نے تو اپنی ضرورت کے حساب سے سوال کیا، لیکن حضور نے اس کی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرما دیا. حضور نے اس کی حاجت کے حساب سے نہیں اس کو عطا کیا، حضور نے اس کو اپنی شان کے حساب سے عطا کر دیا. تو آپ دیکھیں وہ صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور مہربانی فرمائے، مجھے اللہ نے آنکھیں نہیں دی، میں نابینا ہوں، مجھے آنکھیں مل جائیں. اور حضور دعا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو کہ اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ اگر وہ میرا وسیلہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگے اور پھر میں اس کی شفاعت بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرما دے. اور در حقیقت اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کا وسیلہ نعوذ باللہ یا اولیاء اللہ کا وسیلہ، یہ جائز نہیں ہے. وسیلہ غلط ہے جی، مانگنا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر کچھ لوگ اس بات کے اوپر یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو حضور کی بظاہری زندگی تھی، بظاہر زندگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا. یہ معجزہ تھا کہ حضور نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی. حضور نے کسی صحابی کی آنکھ اس کی آنکھ کی جگہ پہ رکھی، ٹھیک ہو گئی. کسی کا ہاتھ کٹا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، ٹھیک کر دیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ استغفر اللہ، اب آپ قبر انور میں چلے گئے، اب آپ زندہ نہیں ہیں، تو اب حضور ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتے، ہماری مدد نہیں کر سکتے. اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب ہستیاں ہیں، یعنی اولیاء اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے توسل کرنا جائز ہے، ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو چکی ہوں، اگر ان کے وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بندہ نچیز ایسا کرتا ہے. مسند کتابوں کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی حاجت ہے، اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی پریشانی ہے
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر انور کی طرف چلے جاؤ، ان سے عرض کرو، وہ قبول فرمائیں گے، وہ قبول فرمائیں گے۔ بندہ ناچیز عرض کرتا ہے، دارمی شریف کے اندر ہے، راوی ہیں حضرت ابو الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، کوئی قحط آیا اس میں سخت مبتلا ہو گئے مدینے کے لوگ، تو انہوں نے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شکایت کی کہ مسئلہ عرض کیا کہ جی ہم قحط میں مبتلا ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور جانور کمزور ہوئی جا رہے تھے، چارہ اگ نہیں رہا تھا۔ اب وہ چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے عرض کرنے لگے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ بھی تو فرما سکتی تھی نا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اگر اس نے دینا ہوا دے دے گا، نہ دینا ہوا تو اس کی مرضی، دے دے تو بھی اس کی مرضی، نہ دے تو بھی اس کی مرضی۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو اور اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ آپ نے کہا حضور کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، چھت نہ ہو، اور پھر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اور وہ لکھتے ہیں کتابوں میں، روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ آپ کی قبر مبارک کے اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز نہیں تھی، طاق بنائی اور دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور اتنی برسائی کہ ان کا چارہ بھی اگ گیا اور ان کے جو جانور تھے وہ خوب موٹے ہو گئے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی قبر پہ جانا نہیں چاہیے، یا حضور کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ حضور کی اگر قبر انور پہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، اب قبر شریف ہے اور اس کی دوسری طرف جالیوں کی طرف جو بندہ گیا وہ یہ بات سمجھے گا کہ یا آپ جالیوں کی طرف منہ کر لیں یا آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اگر گئے بھی ہو تو دعا قبلے کی طرف منہ کر کے کرنی ہے، دعا کے وقت آپ نے جالیوں کی طرف منہ نہیں کرنا، منع ہے۔ لیکن بندہ نا چیز آپ سے عرض کرتا ہے، بندہ نا چیز عرض کرتا ہے، ہمارے امام، ہمارے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام مالک، کیونکہ ہمارے 4 بڑے امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ امام مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور مدینہ منورہ آیا اور امام مالک سے پھر دریافت کرنے لگا کہ میں زیارت قبر نبوی پہ کے وقت جو ہے میں حضور کی جب بارگاہ میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہوں تو میں دعا کرتے وقت اپنا رخ کعبے کی طرف کروں یا حضور کی طرف کروں؟ اب آج لوگ کیا کہتے ہیں، اگر آپ جائیں آپ دیکھیں گے وہ اشارہ کریں گے منع ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں کرنا، قبلے کی طرف منہ کرو، اس طرف نہیں منہ کرنا، حضور کی بارگاہ میں جالیوں کی طرف نہیں منہ کرنا۔ لیکن امام مالک فرما رہے ہیں، 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں جب دعا کروں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اب میں قبلے کی طرف منہ کروں یا حضور کی بارگاہ کی طرف منہ کروں؟ تو اب امام مالک کا جواب سنیں۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے امیر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روز قیامت وسیلہ ہیں۔ امام مالک نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھی اور تمہارے جو جد اعلیٰ تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ ہیں، تمام نبی، تمام امت، سب کے لیے
وہ وسیلہ ہیں۔ آپ نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بلکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طالب ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تیری شفاعت فرمائیں۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ آج اگر آپ جائیں مدینہ منورہ، لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ منع ہے، یہ نہیں کرنا، حضور کی طرف توجہ نہیں کرنی، دعا کا اشارہ آپ نے حضور کی طرف نہیں کرنا، حضور کا وسیلہ نہیں بنانا، آپ نے جو دعا مانگنی ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، حضور کی طرف نہ دعا مانگی گا اشارہ کر کے۔ لیکن کہہ کون رہا ہے؟ امام مالک فرما رہے ہیں، امام 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام جو ہے امام مالک، آپ فرما رہے ہیں حضور کی جب بارگاہ میں جاؤ اور دعا کرو تو قبلے کا نہ سوچو میں نے حضور کی طرف توجہ دے کے دعا کرنی ہے، حضور کے وسیلے سے دیکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے سب کے وسیلے ہیں۔ اور آپ نے پھر دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر اللہ ان کی توبہ ضرور قبول فرماتا، اللہ ان کی توبہ ضرور قبول فرماتا۔ یا آپ فرما رہے امام مالک، اب بات ہے کہ کیا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ حضور کے وسیلے سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور قبر انور میں چلے گئے، نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں حضور مٹی میں مل گئے، اب حضور سے نہیں مانگا جا سکتا، یا اولیاء اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا۔ ابھی بندہ نہ چیز اولیاء اللہ کا نہیں ذکر کر رہا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف برکت کے لیے ایک اور عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضور نعوذ باللہ قبر میں چلے گئے، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی ہے حضور کی قبر پہ جانا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کی قبر پر جانا، اس کی طرف توجہ کرنا، یہ بت پرستی، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ بندہ نہ چیز عرض کرتا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت داؤد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نا مروان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر نا اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی قبر انور پر نا کسی نے اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مروان کہتا ہے کہ میں نے کہا اس بندے کو کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب جب مروان نے دیکھا نا کہ جب قریب بڑھا اور اس نے دیکھا کہ کون شخص ہے، اس نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کیونکہ آپ کا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر تھا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ مروان نے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا آپ جواب سنیں، آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں رسول خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں رسول خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں ہوں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں چلے گئے، اب ان کا وسیلہ نہیں جائز، نعوذ باللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دادا پیر و مرشد آپ فرماتے ہیں، پوچھیا صحابہ نے یا نبی سن لو گے بعد وصال بھی، آقا میرے نے ہاں کیا صلی
محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اب یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے حضور پردہ فرما چکے ہیں، آپ نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں ہوں۔ یعنی صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ حیات ہوں، چاہے وہ قبر انور میں تشریف لے جائیں، وہ پردہ فرما جائیں، دونوں صورتوں میں زندہ ہی زندہ ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی سب کچھ ہے ہمارے، اور انہی کے وسیلے سے ہی ہم نے چلنا ہے۔ ہماری تمام مرادیں انہیں نہیں پوری فرمانی ہیں، اور روز محشر کے دن ہم نے انہی کی بارگاہ سے ہو کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وسیلے کو، ہمارے ان کے وسیلے سے مانگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔